ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اس زمانے کے پیر صاحبان کے بال وغیرہ تبرکات کے طور پر سنبھال کر رکھنا کیسا ہے، اور پھر ان کی ویسی ہی زیارت کروانا جیسے منہ مبارک کی زیارت ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اپنے کسی بھی مقتدا یا مرکز عقیدت کی کوئی بھی چیز تبرکاً پہچان کے لیے، یاد کے لیے کہ ان کو اس چیز کو دیکھیں گے تو ان کی یاد تازہ ہوگی، اور یہ باطنی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کے، فرینڈز کے گفٹس وغیرہ بعض اوقات جو عام لوگ تو لاکٹ وغیرہ جیسے سنبھال کے رکھتے ہیں، اور دیندار حضرات بھی، اور یہ صحابہ کرام کا طریق بھی تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کو سنبھال کے رکھا، تو یہ جاری و ساری ہے، اور یہ اس میں ایک فطری تقاضا بھی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اپنے پیر صاحب کے منہ بال کو رکھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ویسے زیارت کروانا کہ کسی جگہ رکھ دیا اور لائنیں لگ گئی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے سلسلے میں واجب نہ تھا، چاہے جائے کہ کسی پیر صاحب کے، اور اس کی ایسی حیت اختیار کرنا کہ جس سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی اہمیت کم ہو جائے، یا اس سے توجہ ہٹ کر جو جتنے بھی باقی مرکزی عقیدت ہیں، مطلب جو مقتدی کہہ لیں آپ، جو محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہ سب ادھر سے توجہ ہٹا کر پیر صاحب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جیسے کہ بعض جگہ میں نے یہ دیکھا ہے آستانوں کے اندر کہ اتنا پیر صاحب کے ساتھ مبالغہ ہوتا ہے کہ پھر نبی کریم سے بھی توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ ہوں یہ بہت بیسٹ ہے، لہٰذا ایسی حیت اختیار نہ کی جائے، اگرچہ میں اس کو منع ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی حیت اختیار نہ کی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک خاص ایک ماحول بن چکا ہے اور لوگ اس کو ایک عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ چیز آپ کے قائم کردہ طریقہ عقیدت یا اظہار عقیدت کی وجہ سے مان پڑ جائے، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ لوگوں کے دل میں نبی کریم کی اور منہ مبارک کی اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی، اور پھر اس طرح، اور پھر جب یہ ایک دفعہ، یہ میرے خیال میں تو سب پیر صاحبان بھی کوئی اتنے بے شعور نہیں ہوتے کہ اگر ایک پیر صاحب اس چیز کو دیکھنے کے باوجود اس کو جاری رکھتے ہیں تو پھر دوسرے کو بھی شے ملتی ہے، ایک اور مرید کہتا ہے میں اپنے پیر کے کروں، تیسرا کہتا ہے، اور پھر اس طرح نئی نئی چیزوں کی طرف توجہ ہو جائے گی، ایک مقابلہ، ایک دوڑ کا سا ماحول میں دیکھ رہا ہوں کہ ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے اکابرین سے سلف سے کچھ چیزیں چلتی آ رہی ہیں ان سب کو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں ہمارے درمیان آتی چلی جا رہی ہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ بچوں کا تعلق، آنے والی نسلوں کا تعلق اپنے اکابرین سے مضبوط رکھنے کے لیے کوششیں کریں، لیکن بہرحال نفس سے بال رکھنا، ان کے تبرکات رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ بعض اوقات ہم کسی میوزیم وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پتھروں پر کسی کا ہاتھ کا نشان ہوتا ہے یا قدمین شریفین کے نشان ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات ہیں، تو کیا یہ حقیقت ہوتی ہے اور اس کی کیا سند ہے؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جب تک سند نہیں ملے گی میں اس کو تسلیم نہیں کروں گا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، بہرحال اب یہ اس طرح کی میوزیم میں چیزیں منسوب ہی کی جاتی ہیں، ان کی کوئی باقاعدہ سند نہیں ہوتی ہے، لہٰذا یہ آپ کے ثواب دید پر ہے، آپ حسن ظن قائم کر کے اور اس کا احترام کر لیں تب بھی جائز، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سند نہیں ہے میں احترام نہیں کروں گا، احترام کا مطلب نہ کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لات مار کے گرائے گا، میں نہیں دیکھتا اس کو، میں اس کا ادب احترام ویسا نہیں کرتا، میری نگاہوں میں، میرے دل میں اس کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہے، اس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نہیں ہے، کیونکہ کیا معلوم کہ واقعی وہ دست اقدس ہے، واقعی وہ قدمین شریفین کے نشان ہیں، یہ تو یا تو کوئی تاریخ میں بات ہو، دیگر معاملات کوئی ایسے صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہو، تو ایسے تو کوئی بھی، اب ایسے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا وہ ایک دھاگا ہے، آپ اندازہ کریں، بعض نے یہ کہہ دیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بال اقدس ہے، اب کہاں سے آپ کو مل گیا یہ بتائیے، کیا اس کی سند ہے؟ بس وہ پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حسن عقیدت رکھنے والے ہیں، پیار رکھنے والے ہیں، ان کو ایموشنل کرنا بہت آسان ہے، اور ان کی جیبوں سے پیسہ نکلوانا بہت آسان ہے، کوئی سید کا نام لے کر پیسہ نکلوا رہا ہے، کوئی اس طریقے سے کر کے پیسہ نکلوا رہا ہے، ہمیں کسی پہ بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ سچائی پر مشتمل ہو، لیکن اکثر اس میں فراڈ ہوتا ہے، اور لوگوں کی سادہ لوہی سے اور ان کی جذبہ عقیدت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جیبیں خالی کروائی جاتی ہیں۔ اتنے بھولے تو پھر ہمیں بھی نہیں بننا چاہیے کہ آپ نے اس طرح ایک بدعت کا دروازہ کھول دیا کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، اکابرین کی طرف غلط چیز کو منسوب کر رہا ہے اور خوب پیسہ کما رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لوٹنے کے لیے تیار ہیں، عقیدت کے نام پہ جیسا مرضی تم کہو جھوٹ ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں،
اور پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی سے پھر یہ کاروبار بنا لیا لوگوں نے، اپنے اپنے تبرکات لے کے سٹی وائز جاتے ہیں، ایک شہر میں دوسرے شہر میں وہ زیارت کروانے آئیں اور خوب نذرانے وصول کرتے ہیں اور اچھا خاصا اپنا پورا ایک ٹرپ لگا لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، ذرا سوچ سمجھ کر کریں کہ بعض اوقات ہم اظہار عقیدت میں ایک جھوٹ، ایک غلط چیز اور فراڈیے اور جھوٹوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جو قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک بھائی نے کہا کہ یہ فرضی اور جھوٹے لوگوں کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے جو جھوٹی آرگنائزیشن وغیرہ بنا کر زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے کھا جاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو بھی آیات ایسی ہیں جن میں لوگوں کے ناحق مال کھانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بیان فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہنم کی اور عذابات قبر کی وعید بیان فرمائی، اسے حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا، اسے غصب قرار دیا، یہ سب احکام اور سب جو ان کے انجام یہ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔ جھوٹ بول کر لوگوں سے پیسے لے لینا، بعض اوقات ایسی ایسی جگہوں کے لیے پیسے لیتے ہیں کہ وہاں تک تو پیسے پہنچتے ہی نہیں ہیں، پہنچا ہی نہیں سکتے، بیچ میں اتنی رکاوٹیں ہیں، لیکن دبا کے پیسے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا رہے ہیں اور خوب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ یہ وقتی طور پہ آپ کھا لیں پی لیں، مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پیسہ نہیں ہے، یہ اژدہے ہیں، یہ سانپ ہیں، یہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جن کو آپ بڑے آرام سے کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، اور بعد میں آپ کو اور آپ کے فیملی بھی پھنسے گی۔ اگر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اپنی بیوی کو حرام کھلا رہے ہیں تو وہ بھی پھنسیں گے۔ اس لیے جتنی ایسی کوئی فیملی مجھے سن رہی ہے کہ آپ کو اپنے سرپرست کے بارے میں اگر یہ گمان ہو کہ وہ اسی طرح فراڈ کر کے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، تو خدارا کوشش کریں کہ اپنے ذریعہ آمدنی بنائیں، اس کو سختی سے کہہ دیں کہ ہم تمہارا یہ حرام مال نہیں کھائیں گے، لوگوں کی جیبیں خالی کر کے حرام مال لا کر تم ہمیں کھلا کر ہمیں بھی جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہو، یہ ضرور کرنا ہوگا۔ اور اگر کوئی میرا بھائی ایسا سن رہا ہے، اللہ کرے کہ دل پر یہ بات لگے، تو یہ پیسہ آپ کو راس نہیں آئے گا، ایک تو حرام پیسہ کہیں نہ کہیں نکل جائے گا اور وبال آخرت رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس کو سلسلے کو بند کریں، اور جتنا آپ نے اس طرح پیسہ لے کر کھا پی لیا ہے، گمان کریں کتنا ہوگا، اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کریں، اور ڈرتے رہیں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ انہیں بھی کھڑا کرے گا، آپ کو کھڑا کرے گا۔ اب اگر آپ نے توبہ کر لی تھی، جو مال لیا تھا غالب گمان کر کے صدقہ کر دیا تھا، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ان کو آپ سے راضی کر دے گا۔ اور اگر آپ ہمیں الٹا گالیاں دینے لگے، ہمیں برا بھلا کہنے لگے کہ ارے بڑے مولوی کہتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ بھی ہوں گے میدان محشر میں، ہم بھی ہوں گے، دیکھ لیجئے گا۔ پھر آپ وہاں بھیگی بلی بنے کھڑے ہوں گے، جسم کانپ رہا ہوگا، رنگ فق ہوگا، اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، اور ملتجیانہ نگاہوں سے گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کاش کوئی سفارش مل جائے، کچھ ہو جائے، اور وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی آپ سے آ کر پوچھے کہ حضور اب کیا خیال ہے آپ کا، بولیں اب گالیاں بکو، اب برا بھلا کہو، اب ناگوار چہرے بناؤ، دل میں ناپسند کرو، کسی کے منہ پہ تماچا مار دو جو تمہیں ہدایت دیتا تھا، مارو جا کر اب ذرا۔ وہاں پر پھر آدمی کو احساس ہوگا عین الیقین کے بعد کہ میں نے بہت بڑی خطا کر دی تھی۔